2021 کو وفاقی حکومت نے نجی یونیورسٹی کی تیار کردہ ووٹنگ مشین سیاستدانوں اور میڈیا کے معائنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھی تھی۔ اس مشین کے 4 حصے ہیں جو نسبتاً سائز میں بڑے ہیں، لیکن نجی یونیورسٹی کے کام کے مطابق اس کو مزید جاذب نظر بنایا جا سکتا ہے اور اس کا سائز چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ اس مشین کے معتبر حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک بڑے ٹیلی فون سیٹ کی طرح ہے جس پر کی پیڈ، چھوٹی اسکرین، شناختی کارڈ ڈالنے کی جگہ اور انگوٹھا اسکین کرنے کا سینسر لگا ہوا ہے۔ اس حصے میں چپ کے ذریعے کسی بھی حلقے کے 50,000 ووٹرز کا ڈیٹا چند سیکنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پولنگ سے پہلے متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے فراہم کیے گئے خفیہ کارڈ اور پاس ورڈ کے ذریعے مشین کو آپریشنل کرے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے ووٹر شناختی کارڈ پولنگ عملے کو دے گا جو کارڈ کو مشین میں ڈالے گا۔ شناختی کارڈ کی تصدیق ہونے کی صورت میں اسکرین پر ٹک کا نشان سامنے آ جائے گا، جس کے بعد سینسر کے ذریعے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی۔ اس حصے کو ووٹر شناختی یونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ووٹرز الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تیسرے حصے پر چلا جائے گا، جبکہ دوسرا حصہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا، جس پر سرخ اور سبز رنگ کی بتیاں لگی ہوں گی، اور یوں ہی پریزائڈنگ آفیسر بٹن دبا کر ووٹ ڈالنے کی اجازت دے گا تو سبز رنگ کی لائٹ جل جائے گی، جس سے پولنگ ایجنٹس کو پتہ چل سکے گا کہ اب ووٹ ڈالا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اس حصے کو کنٹرول یونٹ کہا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ بیلٹ یونٹ کہلاتا ہے، جس میں متعلقہ حلقے کے امیدواروں کے انتخابی نشان حروف تہجی کی ترتیب سے درج ہوں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے کنٹرول یونٹ سے ووٹ ڈالنے کی اجازت ملنے کے بعد ووٹرز خفیہ جگہ پر رکھے بیلٹ یونٹ پر اپنی پسند کے انتخابی نشان کو دبائے گا، جس کے بعد اس کے ساتھ رکھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے چوتھے اور آخری حصے یعنی بیلٹ باکس میں ووٹر کی پسند کے امیدوار کی پرچی پرنٹ ہو کر گر جائے گی۔ پرچی بیلٹ باکس میں گرنے سے پہلے 3 یا 5 سیکنڈ کے لیے رکے گی تاکہ ووٹر دیکھ سکے کہ اس نے جس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے پرچی بھی اسی کے نام کی پرنٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ جو ہی پولنگ کا وقت ختم ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر کمانڈ کے ذریعے چند منٹوں میں متعلقہ پولنگ بوتھ کا فارم 45 کا پرنٹ نکال سکے گا۔ اس سارے عمل میں تصدیقی عمل میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات نشان انگوٹھا کی تصدیق میں مسائل کا سامنا آتا ہے۔ تصدیقی عمل کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کا کام ہے، تاہم الیکشن کمیشن نے عالمی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے والوں کو ہدایت کی تھی کہ 1 منٹ میں 2 ووٹ اور زیادہ سے زیادہ 3 ووٹ ہی کاسٹ کیے جانے چاہئیں۔ ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موجودہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بیک وقت انتخابات کے لیے 30 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں درکار ہوں گی۔ جب 30 لاکھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے چاروں یونٹ 30 لاکھ کی تعداد میں تیار کرنا ہوں گے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے دنیا بھر سے مختلف کمپنیوں کو مدعو کیا تھا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی مشینوں کی خریداری کے لیے اربوں روپے درکار ہوں گے۔ اپوزیشن اور دیگر اسٹیک ہولڈر کی جانب سے ممکنہ تحفظات کے حوالے سے ایک ماہر نے آن لائن ویب سائٹ کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جن ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام ہوا ہے، ہم نے ان کے تجربات، وہاں پیدا ہونے والے مسائل، سامنے آنے والے اعتراضات اور جوڑے دیگر تمام معاملات پر ریسرچ کی ہے۔ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ بہت زیادہ وقت لگانے کے بعد ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں، امیدوار یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پولنگ بوتھ پر 200 ووٹ تھے جبکہ گنتی میں 150 آئے ہیں، تو ہم بیلٹ پیپر میں موجود پرنٹڈ پرچی اور مشین میں موجود گنتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ یہ مشین انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی، اس لیے اس کے ہیک ہونے یا بیٹھنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کوئی اس میں سیاہی ڈال دے یا توڑ دے وہ الگ صورتحال ہوگی۔